السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تو سب سے پہلے میں ان بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ میں یا شنگھائی گورنمنٹ اسکالرشپ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اور جن اسٹوڈنٹس کا آنسو اسکالرشپ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے انہیں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جن اسٹوڈنٹس کا، کیونکہ ترکی کے اسکالرشپ کی بھی لسٹیں لگ چکی ہیں، جن کا وہاں ایڈمیشن ہو گیا ہے تو انہیں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جن اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو وہ نا امید نہ ہوں، ان کے لیے ہم کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ جن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اوپن ہے تو کائنڈلی آپ ان یونیورسٹیز میں ٹرائی کریں، اور ان یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر کے، ہو سکتا ہے آپ کا اگر وہاں نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اچھا اور راستہ رکھا ہو، آپ ان یونیورسٹیز میں اپلائی کریں تو آپ کا وہاں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں میں نے تائیوان اسٹڈی کے لیے ایک سیریز چلائی ہے۔ تو مختلف یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اوپن ہیں، تو آپ یہاں اپلائی کر کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایڈمیشن یہاں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج جس یونیورسٹی کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے اس کا نام ہے نیشنل چانگ کھونگ یونیورسٹی۔ تو یہ نیشنل وائز سیکنڈ نمبر پہ یہ یونیورسٹی ہے، اور ورلڈ وائز یہ 331 نمبر پہ آتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ماسٹر یا پی ایچ ڈی پاکستان سے کرتے ہیں تو ان سے گزارش ہے وہ 1-2 مرتبہ باہر اپلائی لازمی کریں، اپنا لک لازمی آزمائیں، ہو سکتا ہے ان کا باہر ایڈمیشن ہو جائے، ریسرچ بھی اچھی ہو جاتی ہے، جاب کی جاب ہے، اسٹڈی کی اسٹڈی ہے، اچھا اسٹائپنڈ ملتا ہے۔ اچھا، تائیوان اسکالرشپ کے لیے آپ کو جن اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن نہیں ہوا ابھی تک اسکالرشپ میں، ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تائیوان کے اسکالرشپ اوپن ہے، اور ان کا اسٹائپنڈ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ سے زیادہ ہے۔ مطلب آپ کو آنسو اسکالرشپ، چائنا کا ایک اور اسکالرشپ ہے آنسو اسکالرشپ، تو اس سے بھی زیادہ ہے اس کا اسٹائپنڈ۔ ترکی والا اسکالرشپ تو ویسے سی ایس سی والا بھی زیادہ ہے، تو اس اسکالرشپ کا آنسو اسکالرشپ سے بھی زیادہ ہے اسٹائپنڈ۔ مطلب اس کا ماسٹر والوں کو یہ دیتے ہیں تقریباً $800 $900 ایسے، اور پی ایچ ڈی والوں کو یہ دیتے ہیں 1000 سے $1200۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں یہ پاکستانی کتنے روپیز جا کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن اسٹوڈنٹس کا اگر نہیں ہوا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ میں وہ نا امید نہ ہو، آپ تائیوان کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کا یہاں ہو جائے۔ آپ ایک اچھی سی سی وی بنائیں، ہمارے چینل کے اوپر کیسے آپ نے سی وی بنانی ہے ویڈیو آلریڈی ہے پڑی، آپ وہاں سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھی سی سی وی بنائیں، اور آپ یونیورسٹی تائیوان کی سرچ کریں۔ ہم بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ، ہر یونیورسٹی کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو آپ اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے، تو اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے اس یونیورسٹی میں تو آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر دیں۔ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے پروفیسر سے ریکمنڈیشن لیٹر لینے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر مل جاتا ہے تو آپ کی اپلیکیشن اسٹرانگ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسٹڈی پلان بنانا ہے، ریسرچ پرپوزل بنانا ہے، آپ نے ایک اچھا سا پرسنل اسٹیٹمنٹ لیٹر بنانا ہے، ایک اچھی سی پروفائل بنا کے آپ نے فائنل سبمیشن کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا تائیوان میں ایڈمیشن ہو جائے، جو کہ سی ایس سی اسکالرشپ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اسٹیپنڈ وائز۔ اور ریسرچ وائز تو ویسے بھی مطلب یہ بھی چائنا کی یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی چائنا کی یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے یہاں لازمی آپ نے ٹرائی کرنا ہے، خاص کر جن اسٹوڈنٹس کا نہیں ہوا۔ اور تائیوان کا ایک یہ ہے کہ چائنا اس ٹائم نہیں بلا رہا، لیکن تائیوان کی گورنمنٹ پیپل ریپبلک آف چائنا کی گورنمنٹ سے ڈیفرنٹ ہے، تو تائیوان والے اپنے اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک بینیفٹ ہو جائے گا کہ اگر آپ کا یہاں ہو جاتا ہے تو آپ کے جو دوست ہیں جن کا چائنا میں ہو گیا سی ایس سی اسکالرشپ میں، ہو سکتا ہے وہ اگلا سیمسٹر آن لائن اسٹڈی کریں، لیکن آپ تائیوان چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب دیر ہے درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں اپلائی کریں، اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا سی ایس سی اسکالرشپ میں تو آپ یہاں لازمی اپلائی کریں، ہو سکتا ہے آپ کا یہاں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چلتے ہیں ہم یونیورسٹی کی ڈیٹیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے
اس کا اپلیکیشن پیریڈ میں آپ کو بتا دوں تو جو فال والے ہوں گے وہ 10 جنوری سے 30 مارچ کے درمیان اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. 30 مارچ اس کی ڈیڈ لائن ہوگی. ایڈمیشن اناؤنس ہوں گے 20 مئی کو. ٹھیک ہے. ایڈمیشن لیٹر آپ کو مل جائے گا 15 جون تک. ٹھیک ہے. تو یہ پیریڈ تو ہمارا گیا ہے گزر, ہم نے اس میں تو اپلائی کرنا نہیں ہے. اب آ گیا دوسرا پیریڈ 10 جولائی سے 10 اکتوبر کے درمیان. تو آپ کے پاس تقریباً 1.5 منتھ ہے پڑا. آپ اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈیں, ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ کے پروفیسرس کو ریکویسٹ کریں, پروفیسر کو ایک اچھی سی میل بنا کے بھیجیں, اچھی سی سی وی ساتھ اٹیچ کریں اور اپنی ٹرانسکرپٹ ڈگری فائنل جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کر دیں. ٹھیک ہے. آپ کو انشاءاللہ رپلائی آئے گا اور آپ کو ایکسیپٹنس مل جاتا ہے تو آپ کا ایڈمیشن تائیوان میں کنفرم ہے, ایسے سمجھیں. ٹھیک ہے. تو اپلیکیشن میتھڈ کس طرح ہے, آپ نے اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کرنی ہے, کوئی اس کا وہ نہیں ہے ہارڈ کاپی میں بھیجنے کی. ٹھیک ہے. آپ نے ڈاکومنٹس جو وہ بتا رہے ہوں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور آپ نے اپنے جو آپ نے پریویس ڈگری جہاں سے کی ہوئی ہے, آپ نے اگر بیچلر کیا ہوا ہے تو آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کریں گے, اور اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں گے. اگر آپ نے ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنی پریویس یونیورسٹی سے انگلش پروفیشنسی لیٹر بھی بنوائیں اور 2 پروفیسروں سے ریکمنڈیشن لیٹر بھی لیں. کوشش کریں لیکچرار سے نہیں لینے, پروفیسر سے لینے. ٹھیک ہو گیا. اور ان پروفیسر سے رابطے میں بھی رہنا ہے, کیونکہ تائیوان میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کہتی ہیں آپ سافٹ کاپی میں سسٹم میں اپلوڈ کر دیں, تو کچھ یونیورسٹیز اس طرح ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ اپلوڈ نہ کریں, آپ اپنے پروفیسر کا بایو ڈیٹا دے دیں, ہم خود انہیں میل بھیجیں گے اور وہ میل جب انہیں ملے گی تو وہ سسٹم میں اپلوڈ کریں گے. تو آپ اس طرح اپنے پروفیسر سے, جب پریویس یونیورسٹی کے پروفیسروں سے جب آپ کانٹیکٹ میں رہیں گے تو آپ انہیں کہیں گے کہ سر میں نے اپلائی کر دیا تائیوان یونیورسٹی میں, تو آپ کو اگر میل ہے تو کائنڈلی آپ میرا ریکمنڈیشن لیٹر آپ اپلوڈ کر دیں, تو وہ ریکمنڈیشن لیٹر اپلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو آ جاتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی طرف. آپ کو ایک آن لائن اپلیکیشن فارم چاہیے, وہ آپ نے آن لائن ہی فل کرنا ہے. آپ کا اپلیکیشن فارم آپ کا وہیں سے وہیں نکل آئے گا. ٹھیک ہے. ڈیکلیریشن, یہ آپ کا مطلب ایک فارم ہوگا, آپ نے وہیں اپلیکیشن فارم پہ آپ نے اینڈ میں سگنیچر کرنے ہیں, جیسے آپ سی ایس سی اسکالرشپ والے ڈاکومنٹس میں اینڈ میں آپ نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں, تو اسی طرح آپ سگنیچر کریں گے. آپ انڈر گریجویٹ پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہائی اسکول کا ڈپلومہ ہونا چاہیے, مطلب آپ کے پاس ایف ایس سی کی ٹرانسکرپٹ اور سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے, اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر آگے آ جاتے ہیں. ہاں, تو آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ نوٹرائز لازمی کرا لینی ہے. آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں گے, وہاں کافی سارے نوٹرائزڈ آفس ہوتے ہیں, وہاں سے آپ نوٹرائز کرا لیں گے. جنہوں نے سی ایس سی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے انہیں تو میرے خیال سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مگر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں, تو وہ انہیں گائیڈ کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے. اگر آپ انڈر گریجویٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تو اسی طرح ہائی اسکول میں, ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بیچلر کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے. پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر اور ماسٹر کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے, اور یہ نوٹرائز بھی ہونے چاہیے. اور نوٹرائز کرانے کا طریقہ اس طرح ہے, آپ نے اپنی ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی کرانی ہے, فوٹو کاپی کرا کے آپ نے اس پہ نوٹرائز کی اسٹیمپ اور سگنیچر کرانے ہیں. آپ خیال کرنا, آپ اوریجنل پہ آپ نے کوئی اسٹیمپ نہیں لگوانی, اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگوانی آپ نے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 2 ریکمنڈیشن لیٹر ہوں, اور اس یونیورسٹی میں لکھا ہوا ہے اپلوڈ ریکمنڈیشن لیٹر آن لائن بائی ریکمینڈر. ٹھیک ہے. جو ریکمینڈر, جو مطلب آپ کے پروفیسر ہوں گے پریویس یونیورسٹی کے, وہ آپ کا ریکمنڈیشن لیٹر اپلوڈ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف فل آؤٹ ریکمنڈیشن لیٹر آن لائن بائی ریکمینڈر. آپ نے صرف اس کا بایو ڈیٹا آپ نے وہ کرنا ہے, باقی وہ فل اپ کریں گے یا اپلوڈ کریں گے, وہ ریکمینڈر کا کام ہے, وہ سارا کچھ کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹیل ہے آپ کے پاس. آپ نے مطلب اپلیکیشن فی بھی اس کی ہے تو وہ آپ نے پے کرنی ہوگی. اپلیکیشن فیس میرے خیال سے اس کی ہے $60 ہے. تو یہ آپ اپلیکیشن فیس پے کریں گے. اپلیکیشن فی پے کرنے کا پروسیس کس طرح ہے, اگر آپ
پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے سٹی اور اپنی کنٹری کے بینک میں جائیں گے، انہیں آپ نے یہ بینک اکاؤنٹ دینا ہے، یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ بینک اکاؤنٹ دینا ہے، اور وہ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ $60 ٹرانزیکشن کر دیں، تو وہ آپ کو آپ کے پیسے ٹرانزیکشن کر دیں گے، وہ آپ کو رسید دے دیں گے، اور وہ آپ نے رسید ان کے آن لائن پورٹل میں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ان کے پروگرامز کی طرف۔ تو اس کے انگلش پروگرام انڈر گریجویٹ میں یہ کرا رہے ہیں انٹرنیشنل بیچلر ڈگری پروگرام آن انرجی، فزکس والے اپلائی کر سکتے ہیں، کیمسٹری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انڈر گریجویٹ کے لیے۔ گریجویٹ پروگرام میں ان کافی سارے پروگرام ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انرجی انجینئرنگ بھی ہے اور ایڈوانس مٹیریل پروگرام بھی ہے، ٹھیک ہے، بایو والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مینجمنٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور نرسنگ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لائف سائنس جنہوں نے زوالوجی، باٹنی، اس طرح کی فیلڈ جنہوں نے BS کی ہوئی ہے تو وہ اسٹوڈنٹس بھی اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں پھر سے بتا رہا ہوں، آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ پروفیسر سے رابطے کریں، پروفیسر سے آپ ایکسیپٹنس لیٹر لینے کی کوشش کریں۔ آپ کو جیسے ایکسیپٹنس لیٹر مل جاتا ہے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہے تائیوان میں، ٹھیک ہے۔ یہ اپلیکیشن پروسیس ہے، آپ نے سب سے پہلے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اپنی اپلیکیشن پروسیس سٹارٹ کرنی ہے، اور فائنل آپ نے سبمیشن کرنی ہے، اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، فیس پے کرنی ہے، اور تمام ڈاکومنٹس آپ نے PDF فارم میں اپلوڈ کرنے ہیں، اور اپنے ریکمینڈر کا جو آپ کا جہاں سے آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر جس پروفیسر سے آپ سے ملے ہیں ان کا سارا ڈیٹا آپ نے لکھنا ہے۔ ڈیٹا میں آپ ای میل لکھیں گے، آپ پروفیسر کا ایڈریس لکھیں گے، پروفیسر کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ یونیورسٹی والے خود ہی بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مزید آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں، اسکالرشپ کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں اگر اوپن ہوتی ہے تو۔ اپلیکیشن ٹائم لائن، ہاؤ ٹو اپلائی، ڈاؤن لوڈ ایپلیکیشن، اچھا یہ اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو مطلب، تو مختلف کویشچن یہاں دیے ہوئے ہیں، تو آپ میرے خیال سے نیٹ میرا سلو ہے تو اس لیے لنک اوپن نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ تو بس میرے خیال سے اتنا کافی ہے، مزید اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا کمنٹ بھیجیں۔ اگر آپ کو CV بنانے کا نہیں پتہ، ریسرچ پرپوزل لکھنے کا نہیں پتہ، یا کوئی کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی پرابلم فیس ہوتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، جتنا ہو سکے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے کویشچن ہیں، تو یہ کویشچن آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینے ہیں۔ تقریباً آپ کے موسٹلی جو یہ کویشچن آپ نے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تب آپ نے کمنٹ ہم سے رابطہ کرنا ہے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو انگلش پروفیشنسی لیٹر کے بارے میں، ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن یا اتھینٹیکیشن کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسکالرشپ کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سارے کویشچن آپ کے سالو ہو جائیں گے میرے خیال سے اس لنک کو اوپن کرنے کے بعد۔ یہ سارے سوالوں کے جواب یہاں دیے ہوئے ہیں، امید کافی ہے ان سب کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی کویشچن نہیں ہوگا جو آپ مجھ سے پوچھیں، بس آپ کے پاس ایک ہوگا کہ آپ اپلائی کریں اور جلد سے جلد اپنا ایڈمیشن سیکیور کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔